رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھو، قبر کہتی ہے کہ میں ان مرنے والوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں جو آج کل زمانہ چل رہا ہے، اس میں ہم زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بھول گئے ہیں، وہ ہے موت۔ ہم اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے خالق و مالک کو بھول گئے ہیں، ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے ہیں، ہم اپنی آخرت کے نفع اور نقصان کو بھول گئے ہیں، ہم پر جو نزع کا وقت آئے گا اسے ہم بھول گئے ہیں، ہم قبر میں منکر و نکیر کے سوالات، پل صراط پر سے گزرنا، دوزخ کا عذاب اور حساب و کتاب کو بالکل بھول گئے ہیں۔ ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں بالکل پھنس گئے ہیں اور دنیا کی عیش و عشرت ہماری رگ رگ میں رچ بس گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دنیا آباد ہے اور آخرت برباد ہے۔ یاد رکھیں، جس دن ہماری موت واقع ہوگی اسی دن ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ پھر ہمارے پاس ایک لمحے کا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ یاد رکھیں، وہ دن بہت عنقریب ہے جس دن آپ کی پہلی رات قبر کی رات ہوگی۔ لوگ آپ کو دفنا کر آ جائیں گے، کوئی آپ کو یاد نہیں رکھے گا اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آئے گا۔ بڑی حد تک آپ 100 سال تک زندہ رہ لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بھی موت ہی ہے۔ یاد رکھیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ جانے کب اور کہاں پر آ جائے، اور پھر بھی ہم دن رات اس دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوچیں، آج آپ کے آگے ملک الموت آ کے کھڑا ہو جائے اور آپ کو کہے میں آپ کی جان لینے آیا ہوں، تو آپ اس وقت کیا سوچو گے؟ اس وقت تو آپ کے پاس ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ہوگا کہ آپ کچھ کہہ سکیں یا کسی کو کچھ بتا سکیں۔ اس وقت صرف اور صرف آپ کے پاس پچھتاوا ہوگا۔ خدا کا واسطہ، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاں بھی چاہو رہو، موت تم کو وہیں آ پکڑے گی۔ خواہ کیسے ہی مضبوط قلعوں میں جا رہو، وہاں بھی موت ضرور آئے گی۔ دوسری جگہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے نبی لوگوں کو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ تیسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو اور بچتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدائے پاک کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتلایا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ موت ضرور آ کر رہے گی، کسی حال میں بھی یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے عیبوں اور نافرمانیوں کو معاف کروا لیں اور اپنی قیمتی زندگی یوں ہی اس دنیا کے بیکار کاموں میں برباد نہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔